سکتے ہیں کہ ماں کی صحت کو بہت خراب کرتا ہے یہ. اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی 2 بچے وہی اچھا پڑھاؤ ان کو. اور ایک طرح سے یہ ایک ٹرینڈ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ بھائی لوگ بچے جو ہیں وہ 2 ہی اچھے کرے، زیادہ اچھے نہیں ہوتے. تو ان سب باتوں پر ہم روشنی ڈالیں گے اور کنٹرسیپشن کے حوالے سے بھی بات ہم کریں گے، نس بندی وغیرہ جو ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بچے نہ پیدا کرنا اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو ان سب باتوں پر ہم روشنی ڈالیں گے ایک ایک کر کے، اور ان کو آخر میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. آخر میں نہیں بلکہ کچھ ویٹ کرنا ہوگا آپ لوگوں کو، کہیں پر بھی ہم لوگ ان باتوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کو اسکپ کرتے ہیں اور آخر پوائنٹ دیکھتے ہیں. کہیں پر بھی یہ پوائنٹ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، تو ویٹ کرنا. کچھ لائف چینجنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، امید ہے وہ لائف چینجنگ ہوں گے، اور اکثر کے لیے ہوتے بھی ہیں. اکثر تو کیا ہوتی ہی لائف چینجنگ ہے. ذرا غور سے سنیے گا. یہ باتیں جو میں کروں گا ان میں جو اکثر بات ہوتی ہیں، جو ظاہراً جس چیزوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح ہو رہا ہے، ان کے حوالے سے ہم لوگ تو ریسرچ نہیں کرتے. جنہوں نے کیا ہوا انگریزوں نے، ان انگریزوں کے ہم بات کریں گے. نیو یارک کے کچھ اس میں سے مطلب پارٹ ہوتے ہیں جو میں نے اٹھائے ہیں باتیں. کچھ جو ہے وہ فن لینڈ کے ہیں، کچھ اس طرح سے مطلب یو کے ہیں، تو ایسیٹرا برمنگم. تو ان ممالک کے کچھ ریسرچ ہے جن کو میں نے تھوڑا سا پڑھا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اکثر ریسرچ نہیں کیا کر سکتے، ہم کاپی پیسٹ صرف ماسٹرز ہیں بہت زیادہ سے. خیر، نمبر 3 پوائنٹ صحت کی طرف آتے ہیں. صحت کی طرف، ماں کی صحت خراب ہوتی ہیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے. ویری امپورٹنٹ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے اور بہت ہی زیادہ ایک پھیلا ہوا وہ ہے، جس کو ہم بولتے ہیں مرض بولتے ہیں. کامن بھاشا میں بات کریں گے، سمپل سی بھاشا میں بات کریں گے. تو کامن مرض کیا ہے؟ چھاتی کا کینسر ہے. اس چھاتی کے کینسر کے حوالے سے انگریز کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، ان لوگوں نے، ان کی باتوں سے میں نے باتیں اٹھائی. وہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس پریگننسی ہو جائے، چائلڈ برتھ ہو جائے، تو چانسز زیادہ ہے، جو بریسٹ کینسر کے چانسز ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ ایک اور پریگننسی کی طرف جاتے ہو وہ چانسز کم ہو جاتے ہیں، ایک اور کی طرف جاتے ہو اور کم ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ رکتے ہو ایک طرح سے، بچوں کو بڑھاتے نہیں ہو، تو آپ اپنے لیے دعوت دیتے ہو بریسٹ کینسر کی. بریسٹ کینسر پھر ہونے والی ہے، چھاتی کا کینسر پھر ہونے والا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اگر کینسر سے بچنا ہے تو جلد ہی ایک اور بچہ، جلد ہی ایک اور بچہ، مطلب ایک اس کے بعد ایک اس کے بعد. لیکن اتنی جلدی بھی نہیں ہے. یہاں پر ایک بات ہے، میں نے کہا تھا نا ویٹ کرنا ہے. سالڈ پوائنٹس آتے ہیں، سالڈ پوائنٹس. یہاں پر جو بات ہے وہ میں کرنے والا ہوں آپ کے سامنے. وہ کیا ہے؟ 2 سال والی بات. 2 سال کیا ہے؟ آپ کو قرآن میں ذکر ہے، حولین کاملین. 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ. تو اس 2 سال تک پلانا ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ ہو سکے پلاؤ، جتنا زیادہ ہو سکے. تو یہاں پر ان کی بات بھی تھوڑی سی مطلب اپ اینڈ ڈاؤن میں آتی ہیں، لیکن ایک سالڈ پوائنٹ ہے، ایک سالڈ بک ہے قرآن، اس میں ہمارے سامنے موجود ہے 2 سال تک بچوں کو دودھ پلاؤ. اور پھر اس کے بعد جو وہاں بھی ہے کہ میں آپ لوگ اگر رضا ہو باہمی، تو اور بھی باتیں ہوتی ہیں جہاں پر میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ پھر انسان جو ہے وہ جس طرح میں ہوں تو میں اتنا ماہر بھی نہیں ہوں قرآن کا، کہیں پر بھی میرے پاؤں پھسل سکتی ہیں. لیکن صرف تھوڑے سے حوالے دیں گے تاکہ ہماری تھوڑی سی آشنائی ہو جائے اور ہماری قرآن کے ساتھ محبت ہو جائے، قرآن کے ساتھ محبت بن جائے. تو خیر یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ حولین کاملین. 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ. اتنا جلدی بھی پیدا نہیں کرو. وہ دودھ پلانے سے کیا ہوتا ہے؟ بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے آپ لوگ تھوڑا سا سرچ کریں کہ کیا کیا بیماریاں جو ہے وہ آپ کو پھر نہیں لگ سکتی. یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ پھر ایک طرح سے مزید آپ کے پاس بات بھی ہے کہ بھائی اتنے زیادہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو خراب نہیں کر رہے ہو، ایک طرح سے بچا رہے ہیں. اور ابھی دیکھو بھائی سائنس ترقی کر رہی ہے آہستہ 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 آہستہ. بات واپس وہاں پر آتی ہے جہاں پر قرآن کہتا ہے. میں نے کہا بھی یہ پہلے ویڈیوز میں کہ بھائی سائنس جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، اور سائنس کی جو انتہا ہے وہ قرآن اسلام کی ابتدا ہے، ابتدا سٹارٹنگ ہے. تو ابھی تک سائنس ہے وہ ترقی جتنے بھی کریں، لیکن پوائنٹ وہی آنے والا ہے. بھائی ابھی دیکھو اس 2 سال میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، ایک نیچرل میکینزم بھی ہے کنٹرسیپشن کا. مطلب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پل کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، سوری فار دیٹ، گولی کھاتے ہیں، دوا کھاتے ہیں کہ بھائی بچہ پھر نہ ٹھہرے وہاں پر ہم پیٹ کے اندر، ایک اور پریگننسی نہ ہو جائے. اور یہاں پر بچے سے دودھ وہ کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، دودھ چھڑواتے ہیں بچے سے، اور اس طرح سے اس کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ 2 سال تو دیے گئے ہیں. پھر یہاں وہاں جو ہے وہ ہیلتھ کے ایشوز وغیرہ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک ریلیکسیشن ہے، لیکن یہ ایک نیچرل طریقہ ہے.
جتنا آپ دودھ پلا رہے ہو اتنا اپنے آپ کو بھی محفوظ کر رہے ہو, اپنے بچے کو بھی محفوظ کر رہے ہو. آپ ذرا چیک کیجئے گا کہ دودھ کے اندر کیا کیا فائدے موجود ہیں آپ کے بچے کو جو ملنے والے ہیں. تو خیر, ہم کیوں سرچ کریں گے, ہم کیوں جانیں گے وہاں پر, کیوں جائیں گے وہاں پر جہاں ہم اسلام بلا رہا ہے؟ ہم تو سائنس والے ہیں نا. خیر, سائنس والوں کے لیے میں وہ سائنسی باتیں کرتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر بھی لاتا ہوں کہ قرآن بھی کچھ کہہ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے بہت بیسٹ کہہ رہا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے یہاں پر کہ جتنی مطلب بچہ جب ہوتا ہے نا, پھر وہاں پر جو اس کی ماہواری پھر ہوتی ہے اس کے بعد میں, تو پھر اس ماہواری میں وہ تکالیف جو ہوتے ہیں پہلے جو ہوا کرتے تھے, مطلب جب پریگننسی نہیں تھی اس سے پہلے, تو اس میں تکلیف ہوا کرتا تھا, لیکن اس کے بعد پھر وہ تکلیف جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہیں, اتنا زیادہ تکلیف پھر نہیں ہوتا. آئی ہوپ سو بات سمجھ آ رہی ہیں. ایک اور بات بھی ہوتی ہے بھائی, کچھ کہتے ہیں کہ بھائی پریگننسی وزن جو ہے بڑھ جاتا ہے, پریگننسی کی وجہ سے وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بھائی انہوں نے انگریزوں نے ریسرچ کیا, 2788 انہوں نے خواتین اٹھائے, تو کچھ بغیر بچوں کے ہوئے اور پھر کچھ کے بچے ہو گئے, پہلا بچہ جن کا ہوا, تو انہوں نے چیک کیا کہ 13 سے لے کر کے 6 پاؤنڈ تک وزن بڑھا جن کے بچے نہیں تھے, اور جن کے بچے تھے ان کی 10 سے 19 کے پاس ہوئے. مطلب کیا ہوا, 13 سے 6 اور 10 سے 19, تو کیا ہوا, وزن کتنا بڑھا. یہاں پر 13 کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر 10 کی بات ہو رہی ہے, تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا. لیکن وہاں پر یہ بتایا تھا ان انگریزوں نے کہ بھائی یہ جو ہوتا ہے یہ اصل میں عمر کی وجہ سے ہوتا ہے, عمر جب بڑھتا ہے وزن پر بڑھتا ہے. یہ نہیں ہے بھائی آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے. انہوں نے ریسرچ کیا, 2788 ان پر ریسرچ کیا ہے. تو ابھی یہاں پر ڈاکٹر صاحب آپ کی اگر بات کرتے ہیں کہ ماں کی صحت کے لیے خطرہ ہے, تو ابھی میں نے یہاں پر ذکر کیا چھاتی کا کینسر کم ہوتا ہے بچے پیدا کرنے سے, بقول یہ جو انگریز لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بات آتی ہے ہمارے پاس کہ وزن کے حوالے سے ایک ہیلتھ کا پرابلم ہے, بھائی وزن بڑھتا ہے نا, پھر اس کے بعد بہت ساری بیماریاں بھی آتی ہیں. لیکن یہ انہوں نے ریسرچ کیا 2788 عورتوں پر, جن کے بچے نہیں تھے ان کا بھی وزن بڑھا, جن کے بچے تھے ان کا بھی وزن بڑھا. تو بچے نہیں تھے بھی وزن بڑھا, نہیں تھے بھی بڑھا, تھے بھی اس کے بعد بھی بڑھا, بھی مطلب بڑا بڑا, ٹھیک ہے, تو دونوں کے بڑھے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بھائی یہ صرف اور صرف وزن کا فیکٹر جو ہے وہ عمر کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, مطلب وزن عمر کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے. تو یہ بات ہوئی ان کی. تو یہ انگریز جو ہیں یہ کہتے ہیں, اور انہی انگریزوں نے کہا تھا کہ بھائی عورتوں کے لیے اگر ہم بات کریں صحت کے حوالے سے, صحت کے لحاظ سے بچے پیدا کرنا اعزاز ہے. یہ انگریز کہتے ہیں, انگریز کہتے ہیں, بھائی انگریز جو کہ کافر ہے ہماری زبان میں نا, کافر ہے, وہ کیا کہتے ہیں, صحت کے لحاظ سے بچے پیدا کرنا اعزاز ہیں. اگر تھوڑی سی آپ لوگوں میں ہمت ہے تو ذرا پیرنٹس کے حوالے سے چیک کریں, ریسرچ کو چیک کریں ان انگریزوں کے. تو میں یہ عام الفاظ میں باتیں کر رہا ہوں عام عوام کے لیے. تو بھائی یہاں پر یہ انگریز ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں, 1400 سال پہلے ہمیں کسی نے بتایا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تو بات سمجھ آ رہی ہے, بہت سمپل سی باتیں ہیں. تو بھائی یہاں پر پھر ایک اور بات بھی ہوتی ہے, یہاں پر میں نے بات کی نا جتنی زیادہ بچے ہوں گے, بھائی اسلام ظلم نہیں کرتا. کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو, کوئی سیریس پرابلم ہو, تو اسلام کہتا بھی ہے کہ بھائی ایک ماہر کو ڈھونڈو, اس سے پوچھو بھائی اتنا سیریس پرابلم ہے, ہم بچے پیدا کریں. آپ کو مشورہ دے گا بھائی بچے پیدا نہیں کرو. بھی آپ خود بھی پتا ہوتا ہے جب بہت ہی سیریس ایشو ہوگا تب بچے پیدا نہیں کرو. آپ کو پھر اللہ جو ہے وہ نہیں ڈنٹتا, مطلب پکڑ پھر نہیں ہوتی. تو بھائی یہ بات ہے کہ بچے دو ہی اچھے نہیں, بھائی جتنے زیادہ ہوں گے اتنے اچھے ہوں گے. اگر ہم اکانومی کی طرف آئیں گے پھر باتیں جو ہے وہ آگے نکل جائیں گی. بھائی ان میں فائدے ہی فائدے ہیں, کہ اللہ خود کہتا ہے بھائی جس کو میں چاہوں جتنا روزی دوں. ذرا قرآن کو تھوڑا سا اٹھاؤ بھائی, وَتَرْزُقُ مِمَّن تَشَاءُ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اس طرح سے آیتیں موجود ہیں. تو میں اسی لیے آیتیں زیادہ جو ہے وہ نہیں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, کیونکہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں نا, خیر انسان ہوں, تو ہم سب سے غلطی ہوتی ہیں. تو یہاں پر بات ہو گئی کہ بھائی یہ بات انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اس کو میں نے پہلے ویڈیو میں بھی دیا تھا کہ یہ تحفے ہیں اللہ کی طرف سے, بچے نہیں, یہ تحفے ہیں. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. تو جس کو اللہ چاہے عورت دے, مطلب بیٹیاں دے, جس کو اللہ چاہے بیٹی دے, تو یہ گفٹ ہوتے ہیں. وہاں پر طارق مسعود صاحب کہتے ہیں یہ ہبا کو کہتے ہیں, ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے. تو بھائی گفٹ ہے, اللہ سے قبول کریں. آپ لوگ گفٹ کیسے قبول نہیں کرتے؟ بھائی صحت خراب ہوتی ہے. بھائی انگریز کہہ رہے ہیں صحت خراب نہیں ہوتی, تو انگریزوں کی بات تو کم از کم یہاں پر مانو بھائی, کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں نا, نام کے مسلمان. ویسے تو کرنا یہ چاہیے کہ بھائی اللہ کے رسول کی, قرآن کی, اللہ کی باتیں کو ہم مانیں. اللہ مجھے توفیق دے پہلے, پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی.
تو یہاں پر تو نسبندی کی بات بھی ہو گئی، اور جو لوگ یہ وغیرہ کہتے ہیں نا میڈیسن وغیرہ، آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے آپ کے باڈی کے اوپر کتنے کیسے اثرات ہوتے ہیں. اور پھر ہمارا علاقہ ہے کہ ہم کوئی بھی لوگ میڈیکل کو جاتے ہیں اور وہاں پر 8واں پاس 9واں پاس فیل بیٹا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی وہ دوائی دو، گولی دو جس سے ماہواری رکتی ہے. وہ آپ کو دیتا ہے، آپ استعمال کرتے ہو، اپنے باڈی اپنے برین کو خراب کرتے ہو. بس یہ ہمارے کام ہے. ہم نے صحت کو مطلب مذاق بنایا ہوا ہے، مذاق. بھائی جو ایکسپرٹ ہے ان سے پوچھو. سنو، ایسے فارمیسی سے گولی دوا خریدا کرو جہاں پر ایکسپرٹ فارماسسٹ پر بیٹھا ہو. آج تو ہر جگہ پر فارمیسی والے 2 نمبر ہیں، MBBS والے 2 نمبر ہیں. بھائی کوشش کرے لوگوں سے پوچھا کرے، ریسرچ کرے. ریسرچ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے. یہ کرنی تھی کہ بھائی سائنس کیا ہے، ہمارا حرف آخر نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام حرف آخر ہونا چاہیے. اور یہ سارے مسائل کا حل ہمارے پاس قرآن میں جو موجود ہے. ہم ہیں جو عمل کرتے نہیں ہیں. خیر اللہ پاک مجھے پہلے توفیق دے، پھر ہم سب کو. تو یہ باتیں تھی آپ لوگ تک پہنچانی تھی، پہنچا دی. تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ خیر.